الرحیم۔ حدیث نمبر 39 ہے، 40 تو ہو گیا، 41 ہے، اور کتاب کا صفحہ نمبر 40۔ شرح کا نمبر کیا ہے؟ شرح کا صفحہ نمبر کیا ہے؟ ہاں یہاں کو 168 168 صفحہ نمبر شرح کا، اور جو اصل متن ہے اس کا 40 نمبر صفحہ ہے، اور حدیث نمبر 41 ہے۔ وہ تو دونوں جگہ پر حدیث نمبر 41 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی عبد اللہ خباب بن الارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن سے پہلے رویہ عبارت مانی جاتی ہے، رویہ عبارت مانی جاتی ہے، یعنی روایت کی گئی ہے۔ یہ حدیث حضرت ابی عبداللہ، عبداللہ کے باپ، نام نامی اسم گرامی حضرت خباب بن الارث، ان سے روایت کی گئی ہے رضی اللہ عنہ۔ قال، وہ کہتے ہیں، کوشش کریں لفظوں کو دیکھیں، میری طرف نہ دیکھیں۔ تقریر کے وقت جب تقریر ہو رہی ہو جمعے کا یا کوئی جلسے کا، تو اس وقت تو مقرر کے چہرے کو دیکھیں، اور جب سبق کتاب کا ہو رہا ہے، قرآن شریف کا ہو رہا ہے، پھر کتاب کو دیکھیں۔ شکونا، ہم نے شکایت کی، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طرف، اب ایک کا لفظی معنی، طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ شکونا سے جمع متکلم، جی، شاکا یا یشکیو، باب ضربہ ہے اور ناقص یہی ہے۔ ہم نے شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، درا حال کہ جملہ حالیہ ہے، درا حال کہ حضور سہارا لگائے ہوئے تھے چادر کا جو ان کی تھی، لہو جو ان کی تھی، سہارا لگائے ہوئے تھے، فی ظل الکعبہ، کعبہ شریف کے سائے میں۔ دیکھ بیٹھے کہاں ہیں؟ آج ہم اپنے آپ کو ورثۃ الانبیاء کہتے ہیں، علماء لوگ۔ مسجد میں ہم نہیں بیٹھتے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے آئے تو آئے، نہیں، مسجد میں وقت گزارو نا۔ ہمارے الگ نشستیں ہیں، کمرے ہیں، قالینیں ہیں، ہے۔ آج ذہن بدل گئے، سادگی کا دور ختم ہو گیا۔ فقلنا، ہم نے کہا، الا تستنصر لنا، آیا الگ ہے، لا کا تعلق تستنصر کے ساتھ، کیا نہیں مدد طلب کرتے آپ ہمارے لیے؟ نصرت پر جب سین اور تا لگ جائے، نصرت پر ناصرہ، اب اس کے پیچھے سین اور تا لگی تو یہ اس میں طلب کا معنی ہو جاتا ہے، اس نصرت کا طلب کرنا۔ کیا نہیں نصرت طلب کرتے ہمارے لیے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد پھر اگلے جملے میں، الا تدعو لنا، کیا نہیں دعا فرماتے آپ ہمارے لیے؟ ہیں جی، اب دیکھو، سب سے بڑی ذات ہستی سے دعا کی تو طلب ہے، بلکہ صاف صاف یہ ہے کہ نصرت اللہ سے مانگی ہے۔ یوں نہیں کہا جا رہا یا محمد انصرنا، یوں نہیں کہا جا رہا صحابہ کرام یا رسول اللہ المدد۔ مدد غیر اللہ سے جائز نہیں، نبی سے جائز نہیں،
ولی سے جائز نہیں، پیر سے مدد مانگنی جائز نہیں، امام سے مدد مانگنی جائز نہیں، چاہے وہ قبریں والے ہیں چاہے قبر سے پہلے زندگی والے ہیں۔ دیکھو صحابہ کرام کہہ سکتے تھے سامنے المدد، یا رسول اللہ المدد، یا اغثنی یا رسول اللہ، ناجائز ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صحابہ کرام کو دیکھو، فقالا، اب حضور پاک نے ان کو فرمایا، قد کان من قبلکم، تحقیق تھے تم سے پہلے مومنین، اپنے وقت کے امتوں میں تھے اور وہ بھی آزمائشوں میں آئے۔ قد، کیسی بڑی آزمائشیں، یؤخذ الرجل، پکڑ لیا جاتا تھا مومن بندہ، پس گڑھا کھودا جاتا اس کے لیے زمین میں، زندہ کو پکڑ کر کے گڑھا کھودا جاتا، فَيَجْعَلُ فِيهَا، اس گڑھے میں اس کو کھڑا کر دیا جاتا، دبا دیا جاتا آدھے جسم تک، باقی اوپر۔ ہے ذرا تصور تو کرے۔ ثم یؤتی بالمنشار، پھر لایا جاتا تھا آرا، جس سے بڑے بڑے شتیر، پرانے زمانے میں ہم نے دیکھا تھا، آپ نے تو نہیں دیکھا، اب تو یہ کارخانے آ گئے، مشینی دور ہے، وہ منشار، فیوزع، پس وہ آرا رکھا جاتا، علی رأسہ، اس کے سر پر، وہ تو گڑا ہوا ہے بیچارہ، ہاتھ بھی گڑے ہوئے ہیں، فیجعل نصفین، پس اس کی جسم کو دو نصف، آدھا آدھا کر دیا جاتا۔ یہ پچھلی امتوں کے آزمائشیں آئیں، تم پر بھی آئی ہیں، اب تم کہتے ہو کہ مدد طلب کرو، برداشت نہیں ہو رہی۔ کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا اور کسی کے ساتھ ہوتا، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، کنگھا گھسیڑا جاتا، لوہے کے کنگھے، امشاط، کنگھے حدید، لوہے کے بڑے بڑے کنگھے ہوتے، سلاخیں ہوتی، مَعْدُونَ لَحْمِهِ، گوشت کے اندر، جسم کے گوشت کے اندر ان کو پھر اس گوشت کو اس کنگھے کے ذریعے سے ادھوڑا جاتا، وَعَظْمِهِ، ہڈیاں اندر رہ جاتی، گوشت سارا ادھیڑ لیا جاتا۔ اس قسم کی ان پر تشدد ہوتا، اس کے باوجود بھی بیچارے وہ شہید تو ہو جاتے، مر جاتے، ما یصدہ ذلک عن دینہ، یہ طریقہ بھی ان کو نہیں روکتا تھا ان کے دین سے۔ دین چھوڑو ورنہ یہ کریں گے، کلمہ چھوڑو۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہا جاتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہا جاتا تھا، ما قبلکم، پہلے امتوں کی بات ہے۔ ہائے ہائے، بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ آزمائشیں دو طرح کی، لالچ کی بھی آتی ہے، اتنے پیسے لے لو مولانا صاحب۔ مجھے یاد ہے میں نے اخبار پڑھا تھا، ہماری اس وقت جوانی تھی، مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے، مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب، یہ ممبر بنے تھے قومی اسمبلی کے۔ تو اس وقت بھٹو صاحب کی حکومت تھی، ایک بات پر ان کی حمایت لینے کے لیے وہ حاضر خدمت ہوا، آگے وہ میز پڑی تھی، یہ وہ کرسی پر، وہ بھی کرسی پر، تو وہ اپنی باتوں میں کرتا ہے، حضرت آپ ہماری تائید کریں فلاں بات میں، تو اور ان کے رومال میں کچھ باندھ کے پھر اٹھنے لگا، حضرت نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ تو اس وقت وہ بڑی چیز تھی، 4 لاکھ، اخبار میں آیا تھا 4 لاکھ۔ حضرت نے فرمایا، چونکہ مہمان تھا اور تو زیادہ بات نہیں، اخلاق بھی تو ہے نا ہمارے علماء کے،
حضرت نے فرمایا قومی اسمبلی کے ممبر ہونے کی حیثیت سے جو تنخواہ ملتی ہے وہ مجھ سے بچ جاتی ہے، میرے خرچے سے بچ جاتی ہے، وہ بھی میں مدرسے میں جمع کرا دیتا ہوں، میں ان پیسوں کو کیا کروں گا؟ آپ کا شکریہ بھٹو صاحب، آپ لے جائیں۔ کبھی آزمائش یوں ہوتی ہے، کبھی آزمائش یوں ہوتی ہے تشدد سے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا گلستان شریف میں شعر ہے کہ حقیقی موحد کون ہوتا ہے؟ موحد چے در پائے ریزی زرش، چے شمشیر ہندی نہیں بر سرش۔ کامل موحد وہ ہوتا ہے چے در پائے، اس کے پاؤں میں نچھاور کر دو سونے کے سکے، اس کے پاؤں میں نچھاور کر دو، لے لو لے لو۔ سونا زر فارسی میں سونے کو کہتے ہیں۔ ایک شکل یہ ہے، دوسری شکل یہ ہے موحد کے پر کہ شمشیر ہندی نہیں بر سرش۔ ہندوستان کی تلوار اس وقت مشہور تھی، بعض علاقوں کی کچھ چیزیں بنی ہوئی مشہور ہوتی ہیں، فلاں علاقے کی کلہاڑی اچھی بنی ہوئی ہوتی ہے، چنیوٹ کا فرنیچر بڑا اچھا بنا ہوا ہوتا ہے، ایسا ہے نہیں؟ شمشیر ہندی، چاہے ہندوستان کی بنی ہوئی تلوار، نہیں بر سرش، اس کے سر پر رکھ دو کہ مان میری بات۔ دونوں میں وہ اپنے دین کو، اپنے حق کو نہیں چھوڑتا، نہ اس کی امید نہ اس کا ڈر، امید و حراسش نہ باشد ز کس، نہ امید نہ خوف اس کو کسی کا ہوتا ہے۔ بر این است بنیاد توحید بس، اسی پر توحید کی بنیاد ہے اور بس۔ ہائے ہائے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا انگریز کے خلاف فتویٰ تھا اور وہ بالکل بغاوت کا اس پر لگتا تھا دفعہ، اور اس کی سزائے موت۔ ہم نے تو نہیں دیکھا، کہتے ہیں کہ ایک ہال تھا بڑا کراچی میں، خالق دینہ ہال، آپ نے سنا ہوگا۔ خالق دینہ ہال میں کراچی میں وہ عدالت قائم ہوئی اور حضرت مدنی ہتھ کڑی لگائی ہوئے مجرم ہونے کی حیثیت سے پیش ہوئے۔ اے ہائے ہائے، حضرت حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، اور گلے میں چھوٹا سا تھیلا بھی ہے، ہوتا ہے نا، چلو اس میں کوئی کپڑا رکھ لیتے ہیں یا کوئی کتاب یا کوئی مطالعے کی چیز یا اینک۔ تو اس نے کہا آپ نے یہ بات کہی ہے، جو تھا نہیں جس پر وہ گرفت ہونی تھی، آپ نے یہ بات کہی ہے؟ ہاں ہاں کہی ہے، بولتے اس طرح سے۔ کچھ مجھے بھی ان کے بولنے کا انداز یاد ہے، میں بچپن میں نے زیارت کی تھی ان کی۔ ہاں ہاں یہ بات میں نے کہی ہے۔ مولانا آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کے کہنے پر کیا سزا ہے؟ یعنی موت۔ جلدی سے وہ تھیلا کھولا، کفن دکھا، اسی لیے تو میں کفن ساتھ لایا ہوں، ہائے ہائے ہائے، اسی لیے تو میں کفن ساتھ لایا ہوں تاکہ آپ کو کفن تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو یہ معاملہ ہوا، تو وہ ما یصدہ ذالک عن دینہ، نہیں روکتی تھی یہ صورتحال ان کو، پچھلی قوموں کو، اس کے دین سے۔ میرے صحابہ، میں اب تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، تمہاری آزمائش کے دن چند ہیں، چند دنوں کے بعد پھر دیکھنا کہ کیسی خوشحالی اور اطمینان ہوگا۔ اگے واللہ، اللہ کا نبی قسم اٹھا رہا ہے، واللہ اللہ کی قسم، لا یتمن اللہ ھذا الامر، لام تاکید کا، نون ثقیلے کا، جی البتہ، لامن البتہ، تمام یعنی تک مکمل کریں گے، ضرور ضرور، البتہ مکمل کریں گے اللہ تعالیٰ ھذا الامر، میرے اس شریعت کو، میرے اس دین کو، تکمیل ہوگی، ان قریب تتمیم ہوگی۔ جی
آخری آیت کیسے ہے؟ یہ دیکھو بھول گیا، جو عرفات کے میدان میں اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس طرف اشارہ ہے کہ ایک وقت آئے گا تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کی تکمیل فرمائیں گے، اس نعمت کی تکمیل فرمائیں گے، پھر اتنی امن ہوگا حتیٰ یسیر الراکب، حتیٰ کہ مسافر سوار چلے گا صنعاء سے حضرموت کی طرف، بیچ میں سینکڑوں میل کا فاصلہ، اور اس وقت فاصلے میں کوئی راستے میں کوئی موٹر وے نہیں ہوتے تھے، کوئی وہ سڑکیں نہیں، چوکیاں پولیس کی نہیں ہوتی تھیں، جنگل کے راستے ہوتے تھے۔ لا یخاف، و امن اتنا ہوگا کہ نہیں ڈرے گا وہ سوا اللہ تعالیٰ سے، یعنی نہ ڈکیتوں کا ڈر، نہ چوروں کا ڈر۔ آج میں نے اخبار پڑھا ہے، جو کچے کا آپریشن ہو رہا ہے، کشمور کے ایک سیٹھ کے لیے، سیٹھ سے 4 کروڑ ہے، پتہ نہیں کتنے ہیں، 4 کروڑ کا مطالبہ کیا۔ اب یہ اس کے آپریشن میں لگے ہوئے ہیں، کب سے لگے ہوئے ہیں، ہائے ہائے، عمل نہیں ہے۔ خود میں سفر کر رہا تھا کراچی کا، اسی عادل شاہ پر آگے ڈاکو آ گئے، اسی گاڑی میں خود تھا۔ لیکن امن ہوگا، اور وہ چلنے والا اکیلا، راستے میں کوئی بد امنی کا خوف نہیں کھائے گا، خوف تو صرف اللہ کا ہے، وہ تو ایمان کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھیڑیا خود بکریوں کا رکھوالا بنے گا، بھیڑیا بکریوں کا رکھوالا بنے گا۔ یہ حضرت عمر کے دور میں ہوا، کٹھے چرتے تھے بھیڑیا اور بکریاں، بڑے دور دور تک حضرت کی وہ سلطنت تھی۔ کہیں دور سے کوئی ایک وقت آیا، کسی بھیڑیے نے کسی چرواہے کی بکری کو دبوچا، اس نے وہیں کہہ دیا، معلوم ہوتا ہے امیر المومنین حضرت عمر کی وفات ہو گئی ہے۔ پھر بعد میں کئی دنوں کے بعد پھر خبریں آئیں، اور وہی تاریخ تھی کہ وفات ہو گئی تھی۔ حکومت کے بڑی کے اثرات پڑتے ہیں، یاد رکھو، حکومت کے بڑے کے عوام پر، رعایا پر، جانوروں پر، بلکہ درختوں کے پھلوں پر۔ نوشیروان عادل بادشاہ گزرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے کا۔ شکار چل کے کرنے کے لیے جاتے تھے نا، جنگل میں گئے شکار، ہرن ہاتھ آیا، خرگوش ہاتھ آئے، چلو بھئی لکڑیاں جلاؤ، ان کو بھونو، گوشت کا اس کے کباب بناؤ۔ کباب بنانے لگے، نمک نہیں تھا، ہاں جی، نمک نہیں تھا۔ تو بادشاہ کے غلام نے کھڑا ہوا کہ سامنے وہ گھر نظر آ رہے ہیں دیہات کے، تو وہاں سے نمک لیتے ہیں اس کو۔ پھر بلایا نوشیروان نے، قیمت دینا نمک کی، نمک کی قیمت دینا۔ اس نے کہا حضرت نمک جیسی کوئی چیز ہے؟ فرمایا ظلم کی ابتدا اسی طرح ہوتی ہے، ظلم کی ابتدا اسی طرح ہوتی ہے۔ آج میں نمک لوں گا، میرے بعد والے جو آئیں گے بادشاہ، وہ اسی راستے سے جب گزریں گے حوالہ میرا دیں گے، پھر وہ مرغیاں پکڑیں گے، پھر وہ مرغیاں پکڑیں گے، ان کے پھر کباب بنائیں گے۔ سارا پاکستان دا یہ حال تھی نہ پہ۔ اسی نوشیروان بادشاہ کا واقعہ ہے، فوج تھی، گھوڑ سوار تھے، آگے پیچھے ہو گئے، اب اکیلا رہ گیا بیچارہ۔ ٹیلی فون کا دور تو نہیں تھا، کسی نے کہا وہ آگے ہیں، کسی نے کہا پیچھے ہیں۔ اب راستے میں پیاس لگی، کسی باغ سے گزر ہوا، اناروں کا باغ تھا۔ عام آدمی کی حیثیت میں اس باغ والے سے کہا میں مسافر ہوں، مجھے پیاس لگی ہے۔ اس نے باغ سے ایک انار توڑا اور اس کو ہاتھوں سے یا جس طریقے سے نچوڑا، اس کا شیرہ، جی اس کا جوس گلاس میں یا جس چیز میں اس وقت تھا دیا۔ وہ ٹھنڈا بھی تھا، میٹھا بھی تھا، لذیذ بھی تھا، پیا۔
دل میں اسی وقت خیال آیا کہ جب میں واپس جاؤں گا تو اسی باغ کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ملکیت لوں گا. تھوڑا سا ظلم کا خیال آیا. یہ بھی نہیں کہ بغیر قیمت کے قید کروں گا، کیونکہ میری سلطنت میں ایسا باغ میرا ہونا چاہیے. باتیں بھی کرتا رہا، پوچھتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا ایک اور مجھے پلاؤ گلاس. پھر بھی اسی درخت سے توڑا، انار توڑا. پہلے انار سے بڑا گلاس بھر گیا تھا، اب اسی درخت کے انار کئی توڑے، اب گلاس بھرا. شیرہ کم ہو گیا، رس کم ہو گیا اور ذائقہ بھی خراب. اس نے کہا یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا وجہ؟ ایک ہی تو درخت ہے. وہ بھی سمجھدار تھا. سبحان اللہ. وہ کہنے لگا معلوم ہوتا ہے ہمارے ملک کے بادشاہ کے دل میں کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ برکتیں اٹھا لی. اب اس کے دل میں پڑ گئی بات، بادشاہ تو میں ہوں، ارادہ بھی میرا تھا. اس نے دل کے اندر توبہ کی، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہ میں معافی مانگتا ہوں. اچھا پھر جاتے جاتے اچھا بھائی تیسرا گلاس اور بھی بنا دے. پھر اسی سے انار توڑا. وہ انار پہلے سے بھی زیادہ، اس میں شیرہ، اس میں میٹھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت یہ امن آئے گا، تم دعائیں کرا رہے ہو وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تمہارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ زمانہ جلدی آئے. اگلی حدیث نمبر 42. بیچ میں یہ لفظوں کی تشریح ہوتی ہے، وہ میں چھوڑ جاتا ہوں. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لما كان يوم حنين آثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسا فی القسمت. حنین کا دن جب ہوا، قرآن مجید میں حنین کا واقعے کے طرف اجمالاً ذکر ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. فتح مکہ کے بعد ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف نہیں لے گئے مدینہ منورہ. مکہ پاک فتح ہو گیا اور مکہ پاک کے سارے سردار قریش اور ادھر ادھر کے طائف والے سارے مسلمان ہو گئے. جتنا آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے، وہ کتنی تھے؟ 10,000. اب بڑھ گئے، اب 12,000 ہو گئے، کیونکہ مقامی آبادی والے اب بھی وہ بھی. اب اسی وقت اس طرف سے چیلنج آیا لڑائی کا اور وہ سخت قوم تھی. مکہ مکرمہ سے باہر چند میل کے فاصلے پر. حضور نے فرمایا چلو وہیں چلتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے نبی، مجاہد نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صفتیں ایک جملے میں فرمائی. ویسے تو بہت ساری صفات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں 2 صفتیں اپنی حیثیت جتلائی ہے. فرمایا انا النبی الرحمہ، میں رحمت والا نبی بھی ہوں. وانا نبی الملحمہ، میں بے دینوں کے کھالے اور گوشت نوچنے والا نبی بھی ہوں. یہ نہیں کہ فقط صوفی بن کے بیٹھ جاؤ، جہاد کا فتوے دو جہاد کے خلاف. انا نبی الملحمہ، لحم. اس کو ملحمہ بھی پڑھ سکتے ہو، باب مطلب اسم فاعل کا سیگا. ملحمہ بھی پڑھ سکتے ہو، اسم آلے کا سیگا. ہائے اللہ. تو جب وہاں لڑے کسی، اب موضوع کے تو خلاف ہے نا، نہیں موضوع کے مطابق ہے، لیکن یہ بات اس حدیث میں نہیں. کسی صحابی نے اپنی اس کثرت، چونکہ 12,000 آج تک کسی جہاد میں حضور کے زمانے کے جتنے جہاد پہلے ہوئے 12,000 کی نفری نہیں تھی.
تو اس نے کہا لن نغلب اليوم من قلت، قلت کی وجہ سے ہم آج ہاریں گے نہیں، قلت تو ہے نہیں، کثرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اصلاح فرمائی، شکست دے دی۔ اوہ میرا اللہ، اس کو عجب کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تکبر، ایک ہوتا ہے عجب۔ عجب کہتے ہیں دوسرے کی تحقیر نہ ہو لیکن اپنی قوت پر، اپنی خوبی پر نظر ہو۔ یہ بیماری سب میں ہے، تکبر بھی ہے لیکن اگر اصلاح ہو گئی تکبر نہیں آئے۔ لیکن ہاں ماشاء اللہ میں روزانہ اٹھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، ماشاء اللہ میں مدرسہ بنا لیا میں نے۔ اچھا تو نے بنایا مدرسہ؟ تو اٹھا رات کو، اللہ بیجا اٹھیں دینے پیچھے پتہ لگ سی، ہائے ہائے، تو شکست آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا قرآن مجید میں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، حنین کا دن یاد کرو، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تمہیں اچھی لگنے لگ گئی تمہاری کثرت۔ شاہ صاحب انہیں چونٹی پاؤ، ستے پہ چونٹی پاؤ، زور دی پاؤ نہ سی، چونٹی پاؤ، چونٹی پاؤ، زور دی چونٹی پاؤ، چونٹی پاؤ۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جبکہ تمہیں تمہاری کثرت زیادہ اچھی لگنے لگ گئی، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہارے کوئی کثرت کام نہ آئی۔ حالانکہ کثرت کس کی تھی؟ خود نبی موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، کائنات میں اس سے بڑی اچھی جماعت کون سی ہو سکتی ہے؟ بھگدڑ مچ گئی، حتیٰ کہ حضور اکیلے رہ گئے، نفسا نفسی ہو گئی۔ حضور پاک نے خود پکارا، یا ایھا المؤمنون انا محمد، اے مومنو کتھا وجے وے، کہاں ہو؟ میں محمد کھڑا ہوں۔ حضور پاک اپنے گھوڑے پر سوار تھے یا اونٹنی پر سوار تھے، اور آپ نے نعرہ لگایا، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں جھوٹ نہیں، وانا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ کہتے ہیں بہادری کے وقت اس قسم کے نعرے لگانے جائز ہیں دشمنوں کے مقابلے کے لیے۔ پھر صحابہ کے چونکے، او ہم کہاں گلے، پھر واپس آئے، لیکن شکست آئی۔ پھر نئے سرے سے منصوبہ بندی ہوئی، اللہ سے معافی بھی مانگی، اب فتح ہو گئی۔ چند گھنٹوں کے بعد پھر فتح ہو گئی، اللہ تعالیٰ کرانے والے ہیں۔ پھر اس میں مال اتنی آیا، کئی ہزار اونٹ آئے، کئی ہزار بکریاں آئیں، قیدی آئے، کئی سینکڑے آدمی پکڑے گئے، قیدی آئے، بڑے بڑے سردار۔ اب مال کو تقسیم کرنے کے لیے یہاں آئے مکہ پاک میں۔ اب تقسیم مال غنیمت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیا کم، کسی کو دیا زیادہ۔ اب جو نئے نئے مسلمان تھے نا، ابھی جو مسلمان ہوئے ہیں مکہ پاک کے، ان کو زیادہ دیا۔ اب میں منع کرتا ہوں، اس میں سے ایک شخص منافق تھا، اس نے حضور پر اعتراض کیا، ہائے ہائے افسوس۔ حالانکہ امیر المؤمنین جو ہو، جو بڑا ہو، اس کو اختیار ہوتا ہے تقسیم کے اندر، وراثت تو نہیں کہ وراثت میں جو تقسیم اللہ کی طرف سے ہے اس میں، یہ تو بخشیش ہے، کسی کو وہ زیادہ دے، کسی کو کم دے۔ تالیف قلب کرنی تھی، بھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ذرا ان کی دل جوئی کرے، حوصلہ افزائی کرے۔ حضور پاک نے ان کو زیادہ دیا۔ تو ایک نے کہا، اے محمد، یا رسول اللہ، ما هذه القسمہ، یہ تقسیم آپ نے کیسے کی؟ ما عدل، اس تقسیم میں آپ نے عدل نہیں کیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، اب دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لما کان یوم حنین، جبکہ ہوا دن حنین کا، آثر رسول اللہ، ترجیح دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ناسن کچھ لوگوں کو، فی القسمت تقسیم کرنے میں، فاعطى الاقرع بن حابس، یہ مکے کا بڑا سردار تھا، گودا تھا جو مسلمان ہو گیا، اقرع بن حاسب کو دیے 100 اونٹ، اور آتا عجینہ بن حسن، اور عجینہ بن حسن کو بھی 100 اونٹ دیے، مثل اس کے دیے، وَأَعْطَى نَاسًا، اور دیے حضور نے بہت سارے لوگوں کو، من اشراف العرب، جو عرب کے اشراف قبیلے کے تھے، جی
دیے، وآثرہم اور ان کو ترجیح دی، یومئذ آج کے دن، قسمت میں، تقسیم میں، فقال رجل پس کہا ایک آدمی نے، واللہ اللہ کی قسم، ان ھذہ قسمۃ ما عدل فیہا، یہ تقسیم ایسی ہے کہ نہیں عدل کیا گیا، انصاف کیا گیا اس میں، وما ارید فیہا وجہ اللہ، اور نہیں ارادہ کیا گیا اس میں اللہ کی رضا کا۔ آئے ہائے، بڑی گستاخی کی اس نے۔ فقلت، میں نے کہا، کس نے؟ یہ جو روایت کرنے والا ہے عبداللہ بن مسعود، حضور کے سامنے سے نہیں کہا، ذرا پیچھے ہٹ کے کہا، انہوں نے سن لیا۔ اب میں نے کہا، واللہ لا اخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں ضرور خبر دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فأتیتہ، پس میں آیا حضور کی خدمت میں نے خبر دی حضور کو، بما قالا، جو اس نے بات کہی تھی۔ ہائے ہائے، فتغیر وجہہ، پس متغیر ہو گیا حضور کا چہرہ مبارک، حتیٰ کان کالصرف، حتیٰ کہ حضور کا چہرہ مبارک مثل سرخ ڈلی کے ہو گیا، سرخ ہو گیا آپ کا چہرہ مبارک۔ ثم قالا، پھر حضور پاک نے فرمایا، فمن یعدل اذا لم یعدل اللہ ورسولہ، کون عدل کرے گا جبکہ اللہ اور اللہ کا رسول عدل نہ کرے؟ عدل تو اللہ اور اللہ کے رسول نے کرنا ہے، اگر یہ اللہ کا رسول نہیں کرتا تو پھر اور کون کرے گا عدل؟ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا، رحم کرے اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، قد اوذیا، وہ بھی ایذا دیے گئے، یعنی اس قسم کی باتوں سے وہ بھی ایذا دیے گئے، زیادہ اس بات سے انہوں نے صبر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑی بڑی ایذائیں پہنچی، کفار کی طرف سے تو تھی ہی، خود اپنی بنی اسرائیل کہتے تھے، ایذائیں دیتے تھے، جو ایمان لانے والے تھے، صحابہ نہیں کرتے تھے۔ یہ اس کے بارے میں لکھتا ہے، اس کا نام تھا ذوالخویصرہ، کیا نام تھا اس کا؟ دوسری حدیث میں اس کی تفصیل ہے، صحابہ نے ایک نے کہا، شاید غالباً حضرت عمر نے فرمایا، حضرت اجازت دے یا رسول اللہ، میں اس کا سر قلم کرتا ہوں، اس منافق کا۔ حضور نے فرمایا، چھوڑ دو، اس کی جیسوں سے، اس کی نسل سے اس جیسے قوم نکلے گی جو تمام مومنی مسلمانوں سے قتال کرے گی اور ان کو کافر کہے گی۔ پھر یہ فرقہ حضرت علی کے زمانے میں بہت تھا، خوارج کا، اور ان سے بڑی تکلیفیں آئیں مومنوں کو، کئیوں کو انہوں نے شہید کیا۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شدت کے ساتھ ان کا قلع قواں کیا، اور یہ مزاج آج تک ہر زمانے میں چلا آ رہا ہے۔ خشک مزاج کے لوگ، خشک مزاج کی جو جماعتیں ہیں، امام ابو حنیفہ کے خلاف، بزرگوں کے خلاف، یہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ یہ انہی کی مزاج رکھنے والے، انہی جیسے ہیں خوارج۔ قد اوذی باکثر من ھذا، ایذا دیے گئے اس سے بھی زیادہ، اور انہوں نے صبر کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم، میں اپنی طرف سے یہ آپ کو آیت سنا رہا ہوں، یہاں نہیں لکھی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، یا قوم، اے قوم میری، لم تؤذوننی، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، وقد تعلمون، کافر تو فرعون والے تو دے، لیکن تم یقین رکھتے ہو، انی رسول اللہ، مجھے تم رسول بھی مانتے ہو، وہ پھر بھی مجھے ایذا دیتے ہو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان کی طرح نہ بننا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی تھی۔ نبیوں کو ایذا دینا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج بھی جو انبیاء علیہ السلام کی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گستاخ
کرتے ہیں زبانی یا خاکوں کے ذریعے یا کتاب لکھ کر کے یا مضمون دے کر کے، یہ اللہ کے نبی کو ایذا دے رہے ہیں، ان پر خدا کی لعنت پڑ رہی ہے، اور جو ان کی اعانت کرتے ہیں ان پر بھی خدا کی لعنت پڑ رہی ہے۔ آگے حدیث نمبر 43، ہاں پر اس کا ابھی حصہ ہے۔ فقل تو میں نے کہا، کس نے کہا؟ میں نے کہا عبداللہ بن مسعود، جب میں نے حضور کی یہ پریشانی والی حالت دیکھی، میں نے کہا آئندہ میں حضور پاک کو اس قسم کی باتیں نہیں پہنچایا کروں گا تاکہ میرے نبی کو پریشانی نہ آئے۔ فقل تو یعنی دل میں کہا، لا جرم، البتہ، لا ارفع الیہ بعدہا حدیثا، میں نہیں اٹھا کر کے لے جاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آج کے بعد اس قسم کی بات کو۔ حدیث نمبر 43، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا، جب ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کرنے کا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تکلیفوں کو دنیا کے اندر جلدی کر دیتے ہیں، یہاں تاکہ یہاں کی تکلیفیں یہ بھگت لے اور یہ کفارہ بن جائے آخرت کی اور جہنم کی تکلیف کا۔ یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور جب ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا، کس بندے کو پکڑنا ہے، عذاب دینا ہے، امسک عنہ بذنبہ، رو کے رکھتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں اس سے، اس کے گناہوں میں چھوڑے رکھتے ہیں، حتیٰ یوافی بہ یوم القیامت، حتیٰ کہ پورا پورا حساب لیں گے اس کا قیامت کے دن۔ ہے کوئی نہ یہ کہے کہ میں تو ہمیشہ جیتتا رہتا ہوں ووٹوں میں تجارت میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہوں، جب بھی میں نے کاروبار کیا، فیکٹری لگائی، میری منصوبہ بندی ہمیشہ اچھی رہتی ہے۔ یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تو نہیں، کوئی ناراضگی تو نہیں، اور اللہ والوں کو شکستیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ دوسری ایک اور حدیث میں ہے، جب جنتی جنت میں جائیں گے سب کچھ مل جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کچھ اور بھی ہے وہ دیکھو۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ اور کہاں کا ہے، کیونکہ میرے عملوں کا تو یہ بدلہ مل گیا، یہ اور کہاں کا ہے؟ فرمایا یہ اور اس چیز کا ہے جو دنیا میں تمہیں تکلیفیں آئیں اور تو نے صبر کیا۔ پھر وہ یاد کرے گا اور کہے گا کاش کہ دنیا میں مجھے اور تکلیفیں بھی ملتی۔ اللہ ہائے ہائے ہائے، بھائی یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس پر زیادہ نہ آدمی الجھے، تکلیف ہے صبر کرے، لیکن خود نہ مانگو، خود کوئی نہ مانگے، کیونکہ ہماری جو حالت کمزور ہے۔ آئے ہے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بڑا بدلہ کس کے مطابق ہوگا؟ بمطابق بڑی آزمائش کے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں، ابتلاہم، ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، فمن راضیہ، اب وہ آزمائش پر اگر راضی رہا، فلاح الرضا، اللہ کی طرف سے رضا مل جائے گی۔ ومن سخطہ، جو شخص گھبرا گیا اور اس نے بے صبری کی دکھائی، فلاح السخط، اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے ناراضگی ہو گئی۔ حدیث نمبر 44، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، یا انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور یہ اپنے گھر کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ ان کی امی تھی ام سلیم، حضور کی بہت ہی بڑی صحابیہ تھیں اور رشتے میں خالہ لگتی تھیں، یعنی کہ دیکھو اپنی زبان یاد ہیں، دور کی خالہ،
خالہ، اور حضور سے عمر میں بھی بڑی تھی، بڑی عظیم عورت تھی۔ حضور کبھی کبھی آرام فرمانے کے لیے اس کے گھر تشریف لے جاتے، دوپہر کو ہی آرام کرتے۔ یہ انہی کے گھر کا واقعہ ہے، اور ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے چمڑے کا ایک بستر بنایا ہوا تھا۔ انہی کا واقعہ ہے کہ پسینہ وہ بہنے لگا اسی چمڑے پر، وہ یعنی بچھونے پر، یہ شیشی لے آئی، وہ اس قطرات کو، پسینہ مبارک قطرات کو اکٹھی کرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، دیکھا تو یہ کیا کر رہی ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کے پسینے میں اتنی خوشبو ہے، جب ہم اپنی دلہنوں کو سجاتی ہیں اور ان کی خوشبو لگاتے ہیں تو اس میں یہ شامل کرتے ہیں۔ اور انہی کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے ہوئے خواب دیکھا، میں نے دیکھا اپنی امت کو تختوں پر سوار ہے، سمندری سفر ہے، جو اس میں شامل ہوگا اس کے لیے جنت۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے دعا فرمائے میں بھی اس میں شامل ہوں۔ حضور فرمایا تو اس میں شامل ہوگی۔ بڑی لمبی عمر پائی، اور حضرت معاویہ میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ لشکر پہلا جو فوجی دستہ سمندری راستے سے روانہ ہوا وہ اس میں شامل تھی۔ اور یہ حضرت انس کی والدہ ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضور سے بڑی محبت رکھتی تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو 10 سال کا بیٹا تھا، جاؤ تم حضور کے گھر میں رہو، حضور کی خدمت کرو۔ پھر ان کے خامند فوت ہو گئے تھے، انہوں نے پھر دوسرے خامند سے شادی کی تھی، ابو طلحہ سے۔ اب یہ وہی واقعہ ہے، آپ کو اس تعارف ہو گیا تاکہ حدیث سمجھ آئے۔ دیکھیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا ہو گیا بھائی اس کو، کانا ابن لأبی طلحہ، تھا ایک بیٹا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یعنی میرے دوسرے باپ سے تھا۔ یشتکی، بیمار ہو گیا، چھوٹا بچہ تھا، بیمار ہو گیا۔ فخرج ابو طلحہ، اسی بیماری کے حالت میں حضرت ابو طلحہ باہر تشریف لے گئے جہاد کے لیے، بچہ گھر میں بیمار ہے پیچھے۔ فقبض الصبی، پس وفات پائی اس بچے نے اسی دن جس دن وہ بھی اسی دن واپس آئے، ابھی لاش موجود ہے۔ فلما رجع ابو طلحہ، پس جس وقت لوٹے ابو طلحہ، پوچھا ما فعل ابنی، جب میں گیا تھا میرا بیٹا بیمار تھا، اب 1-2 ہفتے کے بعد آیا ہوں، کیا ہوا میرے بیٹا، کیا اس نے کیا؟ حالانکہ یہ اب فوت ہو گئے ہیں، اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے۔ اب دیکھو اپنی والدہ کتنی گھبراتی ہے بچوں کی جدائی پر۔ قالت ام سلیم نے کہا، اور یہی ام سلیم ام الصبی، اسی بچے کی ماں ہے، اس نے ایسا لفظ بولا جو جھوٹ بھی نہ بنے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ سفر سے آیا ہے۔ عورتیں ایسی ہونی چاہیے۔ آج سارے عورتیں جو ہیں شور مچا رہے ہیں، جوانوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ اس نے کہا ہوا اسکن ما کانا، پہلے سے اس کو زیادہ سکون ہے۔ کیسی بات بتائی، اس کو توریہ کہتے ہیں بات اتنی گول مول کرو جھوٹ نہ بنے اور اس کی تہ تک دوسرا سمجھ نہ سکے۔ مرنے کے بعد تو سکون ہوتا ہے نا، پہلے سے اس کو زیادہ سکون ہے۔ تو انہوں نے کیا سمجھا، بیماری ختم ہو گئی، سکون میں بچہ سویا ہوا ہے۔ اور شام کا وقت تھا، فقربت الیہ العشاء، پس کھانا پکانا تیار کر کے قریب کر دیا حضرت ابو طلحہ کی طرف اس مئی صاحبہ نے۔ عشاء کہتے ہیں شام کا کھانا، آج کل بھی ہم بولتے ہیں عشائیہ۔ شام کا کھانا بھی کھائے، خوب کھایا۔ علم غیب تو ہے نہیں،
علم غیب تو اللہ کو ہے۔ اچھا، فتغشا، بس میاں بیوی والے دونوں کے تعلق بھی ہو گئے، اکٹھے سو گئے۔ ثم اصاب منہا، یہ اسی کا معنی کر رہا ہوں، تغشا دونوں لپٹ گئے، اور وہ ابو طلحہ اپنی بیوی سے لطف اندوز ہوئے۔ فلما فرغا، پس جس وقت اس سے فارغ ہوئے، نہا بھی لیا، اب بی بی نے کہا، آخر میت تو ہے گھر میں، بی بی نے کہا وارو الصبیہ، بچے کو قبر میں دفن کرو۔ ہائے ہائے، وارو امر کا صیغہ اصل میں تھا واریو، باب مفعلہ، وارا یا یواریو، اسی سے امر بنا واری۔ اب جمع کا صیغہ واریو، یا کا ضمہ ثقیل تھا، گرایا التقاء ساکنین سے، یا گر گئی، بن گیا وارو۔ بچے کو چھپاؤ۔ اب وہ ان کو غصہ آیا، گھر میں بچے کی لاش ہو، تو نے مجھے بتایا نہیں۔ چلو بچے کو تو دفن کر دیا۔ فلما اصبح، راتی رات دفن کر دیا۔ جس وقت صبح کی ابو طلحہ نے عطا، وہ تشریف لے گئے، حاضری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور پاک کو یہ سارا خبر دے دی شکایت کے طور پر، دیکھو اسے میری اعلان ہے، میری اذعان ہے۔ اب حضور نے کیا فرمایا، اعرستم اللیلۃ، کیا تم نے آج کی رات میاں بیوی والی حالت قائم کی ہے؟ قال نعم، جی ہاں۔ فرمایا اللہم بارک لہما، اے اللہ ان دونوں کی اس ملنے میں برکت فرما۔ اب اس ملنے میں برکت کا مطلب کیا ہے؟ اچھی اولاد دے۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد، 10 مہینے 9 مہینے کے بعد، فولدت غلامن، اس نے لڑکا جنا۔ کس نے؟ کیا نام ہے بیوی کے؟ ام سلیم نے۔ فقال لی، پس کہا مجھ کو، یہ کون کہتا ہے؟ انس۔ پس کہا مجھ کو، انس کہہ رہے ہیں، مجھ کو کہا ابو طلحہ نے، میرے مترائے پیو نے، احمل ہو، اپنے اس چھوٹے بھائی کو اٹھا کے لے جا، حتی تأتی بہ النبی، یہاں تک کہ تو لے جا اس کو حضور کی خدمت میں، اس بچے کو۔ وبعث معہ بتمرات، اور اس کے ساتھ بھیج دیا چند کھجوریں بھی۔ فقال، حضور نے بچے کو جب دیکھا پوچھا امعہ شیء، اس کے ساتھ تو کچھ اور بھی لے آیا ہے؟ تو انس نے جواب دیا نعم تمرات، ہاں کھجوریں لے آیا ہوں۔ فأخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس ان کھجوروں کو حضور نے لیا، فمضغها، پس اپنی منہ مبارک میں چبایا، پھر اس کو دیا، من فیہ، بچے کے منہ میں، فی فم کے معنی میں ہے، فجعلها، ثم اخذها، پھر اس کو جو چبا کر کے چبائی ہوئی کھجوروں کو نکالا حضور نے، یہ اخذا بمانا نکالا، اخرجا، من فیہ، اپنے منہ مبارک سے، فجعلها، پس کر دیا اس چبائی ہوئی کھجوروں کو، فی فم الصبی، یہ فم ہے، پھر یا بن گئی بچے کے منہ میں، ثم حنکہ، پھر اس کو گھٹی لگائی، تالوں سے انگلی اندر ڈال کے اس کے تالوں میں لگاؤ۔ وَسَمَّاهُ، نام بھی خود رکھا عبداللہ، نام عبداللہ رکھو، پیرے ڈتا رکھا کرو، کیا ڈتے سے پیرے ڈتے، ہائے اللہ۔ وفی روایت، یہ اگلی آیت پڑھو، اور ایک روایت بخاری شریف کی یہ ہے، قال ابن عیینہ، عیینہ کے بیٹے، ان کا نام ہے حضرت سفیان بن عیینہ، فقال، اس حضرت عیینہ نے کہا کہ مجھے، یہ تبع تابعی ہیں، مجھے ایک آدمی نے انصاریوں میں سے کہا کہ حضور کی برکت کی دعا جو دی تھی، اللہ ان کی اس
رات میں برکت دے تو بچہ تو جنا، لیکن برکت اگلی نسلوں تک گئی. ہائے ہائے. فرأیتو تسعۃ اولاد، اسی عبداللہ کی آگے 9 اولادیں ہوئیں، 9 بیٹے ہوئے. کلہم قد قرأوا القرآن، سب کے سب قاری القرآن تھے. ہمارے ذہن میں برکت یہ ہوتا ہے کہ فیکٹری بہت لگ جائے، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے زمینوں کے مربع زیادہ لگ جائیں. حضور کی برکت کی دعا کا کیا اثر ہوا کہ اسی کی نسل سے کتنی بچے پیدا ہوئے؟ 9. میں ڈٹھا اور میں ڈٹھے وہ سارے قاری قرآن ہیں. میاں زاہد صاحب ماشاء اللہ تعالی بھالی قاری قرآن ہیں. یعنی من اولاد عبداللہ المولود. حضرت ام سلیم کی اس واقعے سے ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ گھر میں اس قسم کا بہت بڑا بات ہے، بچے کی فوتگی تھوڑی بات نہیں، لیکن سبق کیا ملا؟ صبر. دوسرا سبق یہ ملا کہ اس عین تکلیف کے وقت بھی خامند کی دلداری، ہتھوں کے سامنے پٹکا نہیں شروع کر دیتا، دلداری بھی ہر طرح کی، کھانے کے بھی، دوسری حوالے سے بھی. اگلی روایت پڑھ رہا ہوں، وہ بھی اسی کی ہے، وہ بھی اسی کی ہے. وہ پڑھ کے پھر تیسرا سبق اور پتہ چلتا ہے. پڑھیے. وفی روایت لمسلم، یہی واقعہ مسلم شریف میں یوں ہے. مات ابن لابی طلحہ من ام سلیم، وفات پا گیا بیٹا ابو طلحہ کا ام سلیم کے بطن والا. فقالت لأہلہا، پس بی بی نے کہا اپنے گھر والے دوسرے بچوں کو، لأہلہا دوسرے گھر والوں کو، لا تحدثوا ابا طلحہ بابنہ، تم یہ بات نہ بتانا جب ابو طلحہ آئے اس کے بیٹے کی بات نہ بتانا، حتیٰ اکونا انا احدثو، حتیٰ کہ میں خود بات کروں گی. تو سکی گال نہیں کرنی، وہ چھوڑی وہ بالو. ابو طلحہ اج آمنے نے جہاد کو واپس اندے پہن تو سن گال نہیں کرے سو میں آپ علیہ السلام. واہ واہ واہ. فجاء، پس ابو طلحہ آ گئے. فقربت الیہ عشاء، پس قریب کیا اس کی طرف عشاء کا کھانا، انہوں نے کھایا. وشرب، پیا. ثم تصنعت لہ، یہ گال سامنے نواں سبق. پھر اس کے لیے سنگار کیا بی بی نے، سنگار کی طرح پوتری لاست پئیے تھے جا سنگار کیا. بنی سمری تصنعت، بناؤ سنگار کیا. احسن ما کانت تصنعو، اس سے بھی زیادہ جو پہلے کیا کرتی تھی، قبل ذالک، اس سے پہلے بھی کرتی تھی، آج زیادہ سنگار کرنا ہے. اللہ. فوقع بہا، پس انہوں نے اپنی بیوی سے وہ مخصوص تعلق قائم کیا. فلما ان رأت انہ قد شبع، پس جس وقت بیوی مطمئن ہو گئی کہ کھانے سے وہ رج گئے اور دوسرے عمل سے بھی وہ اپنی خواہش پوری کر لی. واصاب منہا، اب کہنے لگی یا ابا طلحہ، اے ابو طلحہ، ارأیتا، اب دیکھو سمجھانے کا انداز. ارأیتا، کیا دیکھتے ہیں آپ، لو ان قومن، اگر کوئی قوم، اعارو، مانگوی چیز دیوے کسی گھرانے کو. مانگوی چیز ہم لے لیتے ہیں نا بھائی، ذرا سائیکل دے دو بھی، ذرا کار دے دو، ذرا موٹر سائیکل دے دو، ذرا تم اپنی قلم دے دو، ذرا اینک دے دو. مانگوی چیز وہ ملکیت تو نہیں بنتی نا، استعمال کر کے واپس کرنی ہے نا. فطلبوا، اگر وہ پھر مطالبہ کرے، عاریتہم، اس کی مانگی ہوئی چیز کو، الہم ان یمنعوہم، کیا وہ پہلے جن کے پاس ہے وہ چیز، کیا ان کو حق بنتا ہے کہ منع کریں ان کو، ہم نہیں دیتے؟ قال لا، مالک تو وہ ہیں، انہوں نے ہمیں دیا کسی دن کے لیے، اب اگر وہ مانگیں تو ان کو دو. ہاں، ذہن سازی ہو رہی ہے، ذہن سازی ہو رہی ہے. یہ صحابیہ تھی. پھر کہا فاحتسب ابنک،
اپنے بیٹے پر تو اب صبر کر، احتسب، صبر کا معاملہ کر۔ فغضب، وہ ناراض ہو گئے۔ ثم قالا، کہنے لگے تو نے کیا کیا میرے ساتھ؟ ترکتنی، مجھے ابھی تک چھوڑے رکھا، حتیٰ اذا تلطخت، حتیٰ کہ میں جنبی ہو گیا، تلطخت یعنی جماع کا عمل کر کے آلودہ ہو گیا، لت پت، تلطخت کہتے ہیں آلودہ ہونا۔ اب میں نے اس طریقے سے ثم اخبرتنی، پھر تو مجھ کو خبر دے رہی ہے میرے بیٹے کی، میں بیٹھا حضور کی خدمت۔ فانطلقا، پر چل پڑے وہ، حتیٰ کہ وہ آئے حضور کی خدمت میں اور حضور کو خبر دی جو کچھ کی ہوا۔ حضور پاک نے فرمایا بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ برکت دے تم دونوں کی رات میں۔ ہمیں نبی کی دعا ہے، برکت دے۔ فحملت، پھر میں حاملہ ہو گئی۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ اللہ اللہ اللہ، بعد کی بات ہے، ام سلیم کے پیٹ میں بچہ آ گیا، اب جہاد میں چلے گئے، ام سلیم بھی ساتھ ہے، یہ حاملہ خاتون ساتھ ہے۔ حضور تھے ایک سفر میں، بعد میں وہیا ضمیر مونس کی، اور وہ بی بی حضور کے ساتھ تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے، اذا اتى المدینۃ المنورۃ، جب حضور مدینہ منورہ آتے سفر سے، لا یترکها طروقا، رات کے کسی حصے میں گھر نہیں تشریف لے جاتے۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اطلاع کے بغیر گھر میں نہ جاؤ، اور اس وقت اطلاع ٹیلی فون تو تھے نہیں، تاکہ بیوی اگر میلی کچیلی حالت میں ہو اور خامد آئے اور وہ بیوی میلی کچیلی حالت میں ہے، تاکہ ان میں نفرت نہ ہو۔ لہذا حضور کو جب رات کو آتے، پہلے مسجد میں رہتے، گھر میں اطلاع پہنچ جاتی تھی، پھر وہ بیویاں اپنے آپ کو تیار کر لیتی تھیں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب حضور سفر سے آتے، لا یترکها طروقا، نہ رات کو وہاں داخل ہوتے، رات کو آنا۔ فدنوا، پس وہ قریب جب ہوئے مدینہ منورہ کے، ابھی مدینہ منورہ پہنچے نہیں، سفر سے واپس آ رہے ہیں، بی بی کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ کس کو؟ بی بی ام سلیم کو، ابھی شہر نہیں پہنچے، 2-4 میل باہر ہیں۔ فضربها المخاض، پس چھوا، یہاں ضرب مانا مسا، یا آ پہنچا، پس آ پہنچا بی بی کو المخاض، زچگی کی حالت ہے نا۔ فاحتبس علیہا ابو طلحہ، پس رک گئے اپنی بیوی کے پاس ابو طلحہ، کیونکہ اب تو اس حالت میں عورت سفر نہیں کر سکتی، چلو خامن تو رک گئے۔ وانطلق رسول اللہ، لیکن حضور چل پڑے۔ قال یقول ابو طلحہ، کہتے ہیں کہ کہتے تھے ابو طلحہ، انک لتعلم، اب اللہ تعالیٰ کو دعا کر رہے ہیں۔ ابو طلحہ بھی تو عاشق رسول تھے۔ ابو طلحہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ یا رب، تو جانتا ہے انہ یعجبنی ان اخرج مع رسول اللہ اذا خرج وادخل معه اذا دخل۔ اے اللہ تو جانتا ہے میرے دل کی تمنا کو کہ جب کہ حضور نکلیں تو میں بھی ساتھ نکلوں، اور جب حضور داخل ہوئے مدینے میں تو میں بھی انہی کے ساتھ داخل ہوں۔ اب کیا بن گیا، میں تو پیچھے رہ گیا، حضور کے ساتھ میں نہیں داخل ہوا۔ میری یہ دعا کرنی تھی، وقت احتبست، اور اب تو وہ میں رک گیا ہوں اس اپنی بیوی کی وجہ سے، بس یہ دعا کرنی تھی۔ ان کی زچگی والی حالت ٹھیک ہو گئی۔ تقول ام سلیم، ام سلیم نے کہنے لگی، یا ابا طلحہ، اے ابا طلحہ، ما اجد الذی کنت اجد، اب میں نہیں محسوس کرتی جو تکلیف پہلے میں محسوس کر رہی تھی۔ جو لو جلدے ہے، دوڑ لگاؤ، حضور کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ واہ بھائی واہ، اس صحابہ کرام کی شان کو کون سکتا ہے؟ چلو دوڑ لگاؤ، حضور کو جا کے ملو۔ فانطلقنا، پر چل پڑے۔ وضربها المخاض حين قدما،
اور اس وقت ان کو یہ حالت آئی، درد ذہن ہوا جس وقت کہ چلے وہاں پہنچے فوالدت غلامن، بس یہ وہی بچہ، بس وہ جنا اس نے وہ لڑکا، فقالت لی امی، اب کون کہہ رہے ہیں انس، بس کہا مجھ کو میری ماں نے، اے انس لا یرضعہ احد، اس کو کوئی دودھ نہیں پلائے گا، میں نے بھی نہیں پلایا، حتی تغدو بہ علی رسول اللہ، یہاں تک کہ اس کو صبح صبح لے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، فلما اصبح، پس وقت صبح ہوئی، احتملتہ، میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو اٹھایا، فانطلقت بہ، بس میں لے گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وذکر تمام الحدیث، اگلا حصہ پھر وہی ہے جو پیچھے کی دوست سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھٹی لگائی اور کھجوروں کو چبایا اور برکت کی دعا فرمائی، پہلے بھی فرمائی۔ الحمدللہ یہ کتنے حدیثیں ہو گئیں؟ 44 ہے۔ آج کون سا دن ہے؟ اتوار ہے، اور آج ربیع الاول شریف کی نہیں بلکہ صفر کی 30 ہے، یہ مہینہ 30 کا بنا، ربیع الاول شریف انشاءاللہ کل یکم ہوگی، اور اس کی 17 ہے ستمبر کی۔ الحمدللہ یہ سبق پورا ہو گیا، اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور ہاں ایک بات عرض کرنی ہے، وہ ضرور سنیں، گھر میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، بی بی ام سلیم کی اس سارے واقعے سے ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں۔ ایک تو سبق یہ ملا کہ صبر کرو، تکلیف آئی، بچہ فوت ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس تکلیف کے وقت نوحے نہ شروع کرو، رونا پیٹنا نہ شروع کرو، خاص کر خاوند کی دلداری کرو، خدمت کرو۔ تیسری یہ ہے کہ تصنعت، بی بی نے اپنی زیب و زینت کی، بناؤ سنگار کیا، تو یہ عورتوں کو جائز ہے زیب و سنگار کرنا، لیکن اس میں 6 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ یاد رہسن والعمل تھی سی تو ساتھ کرے سو سادہ رنہ نہیں کرنا، گال تو اڈے تھی پئی ہے، حاجی تو فیل دی گھر والی دی، تو شرطہ من سنا میں تو تھی جہاں پر سنو ہے ایک شرط یہ ہے کہ اس زینت کو نامحرم نہ دیکھے، صرف اپنا خامد دیکھے۔ سادہ تو عورتیں ڈیرے کو دکھیں دیں، دیر تو نامحرم ہے، ہماری عورتیں تو چچا زاد بھائی ان سے بھی کوئی پردہ ہے، ان کو دکھاتی ہیں، خالہ کے لڑکوں کو دکھاتی ہیں، یہ میرا مسا آتے سے یہ شرط ایک۔ اور ایسی زیب و زینت چیزیں بھی نہ لگائی جائیں جس سے حلیہ بدل جائے، ہائے 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 ہائے، ہون تو صحیح یہ جہاں لیں دن جی میں کسی کوئی ڈین ہی کھڑی ہو گئے، انسان دی بچی نہیں، شکل بنی رہے میری، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، کیمیکل ہوتا ہے، جلد خراب ہو جاتی ہے۔ یہ 2 شرطیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ایسا بناؤ سنگار نہ ہو جو عورت کا کفار کی عورتیں کرتی ہیں، جس طریقے کے وہ بال بناتی ہیں تم اس طریقے سے کہ نہ بناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ میری امت میں آخر میں ایک وقت آئے گا، 2 گروہ ایسے ہوں گے جو جہنمی ہوں گے، ایک وہ ہوگا جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، جس طرح بیل کے دم، وہ ان کوڑوں کے ذریعے سے میری دوسرے امت والوں پر ظلم کریں گے، یہ پولیس کا محکمہ، اور یہ جہنمی، حضور نے فرمایا۔ دوسرا میری امت میں ایسی عورتیں ہوں گی، کاسیات عاریات، کپڑے پہننے کے باوجود پھر بھی ننگی نظر آئیں گی، یا تو کپڑا باریک ہوگا یا چست ہوگا یا چھوٹا ہوگا، یہ گلا کافی سینہ نکلا ہوا ہے، یا پانچے اوپر ہیں، پنڈلی نظر آ رہی ہے، یا
آج کل کے یہ بازو اوپر ہے، کاسیات عاریات مائلات ممیلات، یہ خود بھی اور مردوں کو کا شوق رکھتی ہے، غیر مردوں کا، اور دوسروں کو بھی اپنی طرف میلان کرانے والی ہوتی ہیں۔ وَرُؤُوسُهُنَّ، اور بال اس طریقے سے بناتی ہیں جس طرح کے بنائیں گی جس طرح اونٹوں کی کوہان ہو۔ دیکھو موڑا بنی بدونن حضور نے نقشہ چھکے پورا، آج کل بات انہیں بندے پہ نہیں بندے پہ، فرمایا کلاہما، یہ دونوں گروہ فی النار، جہنم میں جائیں گے۔ بناؤ سنگار کرو، لیکن بناؤ سنگار کفار کے ساتھ تشبیہ نہ دے۔ کتنی شرطیں ہو گئیں؟ 3 ہو گئے۔ چوتھی یہ ہے کہ بناؤ سنگار مردوں کے ساتھ تشبیہ نہ دے۔ مرد بال کٹواتے ہیں، چھوٹے کرتے ہیں، اب یہ بال مردوں کی طرح آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المتشبہات بالرجال، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ان عورتوں کو جو مردوں کے تشبہ بناتی ہیں۔ پھر اس کے برعکس وَلَعَنَ اللَّهُ الرِّجَالَ بِالْمُتَشَبِّهَاتِ وَلَعَنَ اللَّهُ الرِّجَالَ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ، ان مردوں پر بھی لعنت ہے جو اپنے آپ کو عورتوں کی مثل بناتے ہیں۔ ہن چھوبھا جیرے ہن سارے نیگال او پونیاں لئی بدن والے تھے، یہ تو میں ایک گال کی تھی بی تشبہ بہت سارے ہیں۔ تو بناؤ سنگار میں تشبہ نہ ہو، یہ 4 شرطیں۔ ہائے 5 ہو گئیں۔ اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ 5ویں شرط یہ ہے کہ اس بناؤ سنگار میں اتنا مہنگا پن بھی نہ ہو۔ جوان سے کو تباہ کتے نے، سچی گال ہے۔ جوان ہمارے مرد بیچارے مزدوریاں کرتے ہیں، وہ دبئی میں وہاں پر تغاریاں اٹھا کر کے گھروں میں پیسے بھیجتے ہیں، اور یہ میک اپ کا سامان لیتی ہیں۔ اتنا مہنگا تھا نہ گنو، اور آج تو میں سستا میک اپ سامان میں کو یاد ہے، میں چھوٹا ہوں تو ہمیں سارے گھر دیا عورتاں چھوڑی نلکا ہوندا، نلکے دی جیڑی ہوندی ہے نا یو ان دی کالوین، وہ کالوین تیلی دے نال او ایک کجل ہے سارا۔ ہوں کجل جیڑا ہے 1000 روپے دا کجل لندے، تو سب اپنا اگر اکھ کالی کرنی ہے یہی ٹھیک ہے، یہ چا کرو۔ آدم سے مہنگائی جو ہے تو اصل تو بدلے تو نہیں سے۔ اور مہندی تھی اس وقت بڑی شاندار، ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ آج کیمیکل والی مہندی ہے، ہاتھ تو خراب تھی وے، وہ مہندی لگاؤ بیاسے چیکو ہوندا سہیں شمشی صاحب، چیکو ہوندا سستا۔ تو 6ٹھی شرط یہ ہے کہ اتنی بھی نہ ہو مہنگا۔ 5ویں شرط 6ٹھی شرط یہ ہے وہ ایسی چیزیں نہ ہوں جس میں یقین نہ آئے کہ یہ پاک بھی ہے ناپاک ہے۔ آج کل کے یہ کریمیں پتہ نہیں کہاں بنتی ہیں، اس میں کیا کیا حرام چیزیں ملی ہوئی ہیں، اس میں کیا کیا ناپاکیاں چیزیں ملی ہوئی ہیں، خنزیروں کے گوشت ملے ہوئے ہیں، خنزیروں کے چیزیں ملی ہوئی ہیں، وہی ہم اپنے منہ پر لگاتے ہیں، وہی سرخی، وہی پاؤڈر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا شرطاں تھی گن سی؟ 7 شرطاں، منیسی ایک بھی کوئی نہ۔ اللہ سب کچھ ہدایت دے۔ اردو آدم سے مہنگائی ہے۔ کل ایک مضمون چھپے بڑا شاندار، اس نے مہنگائی کی تعریف کی ہے۔ اس نے کہا دعا کرو اللہ کرے مہنگائی زیادہ ہو، وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ اسلام اخبار مضمون چھپا ہے، بہت بڑا لمبا مضمون ہے۔ اس نے کہا لوگوں مہنگائی لکھا بھی عنوان یہ ہے عزت مآب مہنگائی، مہنگائی کے یہ فوائد ہیں، مہنگائی کے یہ فوائد ہیں، مہنگائی کے یہ فوائد ہیں، مہنگائی کے یہ فوائد ہیں۔ تو اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ تمہیں سادگی کا طرف لے آ رہی ہے مہنگائی۔ شکرانہ پڑھو، جب پیسے نہیں ہوں گا تو ہم خود سادگی کریں گے۔ ہاں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سبق، یہ درس ایک ذہنی ایک
وہ نہیں ہے تفریح کے طور پر نہیں ہے، بلکہ ایک درس ہے، سبق ہے، اور زندگی کا نمونہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان کے طریقوں پر چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا انت خير الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم آتنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا وفي الأهل والمال والأولاد، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر لنا. اللهم يسر لنا أمورنا كلها يا رب العالمين، ولا تعسر علينا وتممه لنا بالخير يا الله يا قوي يا رحمن. اللهم قنا يوم تبعث عبادك. اللهم قنعنا بما رزقتنا، وبارك لنا فيما رزقتنا فيما أعطيتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.